نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 191۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ یعنی کہ کفار قریش کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں انہیں جہاں پاؤں قتل کر دو، اور جس شہر یعنی مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم روا رکھا، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا، تمہارے وطن سے نکالا، مال و دولت جائیداد پر قبضہ کیا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور تمہیں تمہارے دین سے بھی پھیر دینا چاہا، تو یہ فتنہ انگیزیاں قتل سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اور دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرنا، ہاں اگر وہاں پر قتال کی ابتدا ان کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر فرار کی راہ اختیار نہ کرنا بلکہ انہیں قتل کرنا، اس لیے کہ کافروں کو ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے دن آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا، جب آپ خود اتار رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو، یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جن کے لیے معافی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ قتال سے باز رہیں تو تم بھی رک جاؤ، یعنی جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور جزیہ دینا قبول کر لیں ان پر تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ اور اس کی سرزمین عرب میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اس مدت کے اندر اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس مدت کے گزر جانے کے بعد انہیں اس سرزمین سے نکالنے اور ان سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سورۃ توبہ کی ابتدائی 5 آیات میں اسی چیز کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 193۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو حکم ہے کہ قوانین الہی سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف اس وقت تک جنگ کریں اور جنگ کو جاری رکھیں جب تک کہ فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے، کفر اور شرک کا زور ٹوٹ نہ جائے، اور پوری طرح اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے، اور کوئی قانون بھی جو ہے وہ باقی نہ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے قانون کے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی حمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شجاعت کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سر بلند ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اسی دین کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 194۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں، بس جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ
6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے، لیکن کفار مکہ نے انہیں جو ہے وہ مکہ نہیں جانے دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے، یعنی کہ ان کو روک لیا گیا عمرے سے۔ وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے تھا۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مطلب یہ کہ اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے تمہیں مکہ جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو، اور پھر حرمتوں یعنی کہ حرم کو جو ہے وہ ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، اور اگر نہیں تو تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرت ناک سبق سکھاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور 3 متواتر، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جہاد نہیں کیا کرتے تھے، الا یہ کہ دشمن پہل کرتا تو پھر اس سے لڑتے تھے۔ جب حرمت والا مہینہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے رک جاتے تھے حتیٰ کہ وہ مہینہ گزر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ بھی، تو جو بھی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اللہ تعالیٰ فرما رہے تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو، مگر اتنی ہی جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی، یعنی کہ ایک عدل کا جو ہے وہ لیول کیا ہے کہ صرف اتنی ہی زیادتی، دشمن کے ساتھ بھی اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اس معاملے میں۔ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو گالی دینے والے 2 شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ آیت نمبر 195 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض انصاری صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ جہاد میں مسلسل شرکت کرنے سے ہماری جو ہے وہ بعض کھیتیاں ضائع ہو گئی ہیں اور ہمارے اموالوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما دیا ہے تو اگر ہم کچھ عرصہ جہاد میں نہ جائیں اور اپنے مالوں کو جہاد میں خرچ کرنے کے بجائے بنجر زمینوں کی اصلاح میں لگا دیں تو کوئی خاص نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، کیونکہ اگر جہاد میں خرچ نہ کیا جائے تو جہاد کیسے جاری رہے گا، سامان جنگ کہاں سے آئے گا، اور سامان جنگ نہ ہونے کی وجہ سے جہاد پر بہت برا اثر پڑے گا، دشمن قوموں کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور پوری مسلم قوم جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے لیے حکم ہے کہ مال و دولت کی طرف رغبت نہ کرو، جہاد میں خرچ کرنا جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ نیکی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی نفقہ دے یعنی کوئی چیز تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ہلاکت اور ذلت کا باعث یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے اور کفار سے لڑنے کے بجائے عیش و عشرت اور جان بچانے کو ترجیح دی ہے۔ تو ہوا یہ کہ کفار کے ہاتھوں نہ تو ان کی جانیں محفوظ رہیں، نہ مال اور نہ عزت، اور ذلت و پستی ان کا مقدر بن گئی۔ آیت نمبر 196 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3
ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں جو میسر ہو کرو، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس سے کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو تم میں سے جو عمرے کے ساتھ حج تک فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے۔ پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس چیز کی نیت کرو اور ارادہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ پھر اگر تم اس کو پورا نہ کر سکو، یعنی کسی بھی وجہ سے گھیر لیے جاؤ، روک دیے جاؤ، تو قربانی کرو، یعنی صدقہ کرو۔ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اپنے سروں کو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی حرم تک پہنچ جائے، یعنی کہ اپنی جگہ تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کی جگہ کیا ہے؟ حرم۔ اس کو دم دینا کہتے ہیں، اور یہ گھر میں نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم میں سے بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، یعنی وہ کیا کرے؟ وہ فدیہ دے روزہ رکھ کر، اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ صدقہ کر دے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ ہوتا ہے 6 مساکین کا کھانا، یا اس کے بعد قربانی کرے۔ اور اب یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو دشمن نے روک دیا یا کسی اور وجہ سے رک گئے، دوسرا بیماری نے روک دیا یا بیماری کی وجہ سے آپ کو احرام ختم کرنا پڑا، یا پھر وقت سے پہلے بال منڈوانے پڑے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ دم دینا ہے، کیونکہ احرام ختم ہو گیا۔ یعنی اگر ایک دفعہ کوئی حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھے تو اس پر لازم ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرے۔ تو اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو دم دے، یعنی قربانی کرے یا صدقہ دے یا روزے رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم امن میں آ جاؤ، بیماری سے، دشمن سے، چور ڈاکو سے، تو اب جاؤ اور حج کے سفر میں ہی عمرہ کرو، یعنی کہ حج تمتع کرو۔ کیونکہ عربوں میں یہ معیوب سمجھا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حج کے لیے علیحدہ جاؤ اور عمرے کے لیے علیحدہ جاؤ، تو اسلام نے جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی سفر میں ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے حج کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی، کیونکہ حج افراد میں جو ہے وہ قربانی لازم نہیں، کیونکہ صاحب استطاعت ہی قربانی کرتے ہیں، جو نہیں کر سکتے تو ان کے لیے لازم نہیں۔ لیکن جو حج تمتع ہے، جو حج تمتع کر رہا ہے، اس کے لیے قربانی جو ہے وہ لازم ہے، اور جو نہ کر سکے وہ 3 دن کے روزے رکھے، ٹھیک ہے، حج کے دنوں میں، اور 7 واپس آ کر، اور یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 10 بنتے ہیں۔ اور یہ حکم اس کے لیے دیا جا رہا ہے کہ جس کا گھر جو ہے وہ مسجد حرام کے پاس نہیں، یعنی کہ وہ مکہ کا رہائشی نہیں ہے، کیونکہ رہائشی تو کبھی بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے جو اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے، فرائض کو پورا نہیں کرتے اور دین کو مذاق بناتے ہیں۔ تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ حج کے تمام فرائض کو خود پورا کیا جائے۔ سیدنا مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے نکلے، راستے میں بدیل سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو اور قربانی کرو، پھر سر منڈوا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نہر کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا، اس نے آپ کے سر کو مونڈا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔